نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین عمل اور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں وہ ہے کہ جو دائمی ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ بسا اوقات انسان کوئی نیکی کا کام یا کوئی نیکی کی بات سنتا ہے، بزرگوں کی مجلس میں جاتا ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے یا خود کسی دینی کتب کا مطالعہ کرتا ہے، تو ان تمام کاموں کے بعد اس کے دل میں نیکی کا ایک شوق، نیکی کی ایک لگن اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جس طرح ہمارے اکابرین نے اپنی زندگی گزاری اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو انہوں نے سنتوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کی اور اس میں کافی حد تک کامیاب ہوئے، جس طرح صحابہ نے اپنی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر قربان کر دی، اور جس طرح ہمارے اکابرین وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، ان کی سنت پر چلنے کے لیے ہر لمحہ اور ہر وقت بیتاب اور بے چین رہا کرتے تھے، تو یہ جب ان اکابرین کے، ان صحابہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے دل میں بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر چلنے لگوں۔ تو اس شوق کے نتیجے میں وہ اعمال شروع کرتا ہے۔ پہلے کی زندگی تو اس کو یہ ہوتی ہے کہ بالکل ہی اعمال سے وہ کٹا ہوا ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ بہت کم اعمال اس کی زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن جب وہ علماء کی صحبت اختیار کرتا ہے، بزرگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے دل میں جب شوق پیدا ہوتا ہے تو اپنے ان اعمال کے اندر ایک دم سے وہ کافی حد تک اضافہ کر دیتا ہے، اور پھر یعنی اگر پہلے وہ 2 رکعت نوافل اس کا معمول تھا پورے دن بھر میں، تو پھر وہ ان نوافل کی تعداد کو بڑھا کر 10 کر دیتا ہے۔ پہلے روزہ نہیں رکھا کرتا تھا عام حالات میں، ان حالات کے بعد وہ روزہ رکھنے کے لیے بھی وہ ہر ایک دن چھوڑ کر ایک دن، یا یہ کہ روزانہ روزہ رکھنے کا معمول بنا لیتا ہے۔ دیگر بہت سارے ایسی نفلی عبادات ہیں جن کا پہلے معمول نہیں تھا، لیکن وہ ان حالات کے بعد وہ اپنے یہ سارے معمولات تبدیل کر کے نفلی عبادات کے اندر بھی اپنے آپ کو مشغول کر دیتا ہے۔ تو ابتداءً تو اس کو یہ کرتے ہوئے بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ کرنے میں ایک خوشی اور فرحت محسوس کرتا ہے، لیکن اعمال کے اندر ایک دم سے زیادتی کے بعد جب وہ کچھ عرصہ مسلسل اس عمل کے اوپر لگا رہتا ہے تو ایک نہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ تھک جاتا ہے، اور پھر ایک ایک کر کے جو اعمال اس نے شروع کیے تھے ایک ایک کر کے ان اعمال کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ سب سے پسندیدہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں وہ ہے کہ جو دائمی ہو اگرچہ تھوڑا ہو، یعنی اگر کوئی شخص ایک عمل شروع کرتا ہے تو اگرچہ وہ تھوڑا کر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس تھوڑے عمل کو مسلسل کرے، یہ اللہ رب العزت کے ہاں اس سے کہیں زیادہ پسندیدہ ہے کہ ایک انسان ایک عمل شروع کرے اور بے انتہا اس عمل کے اندر حد سے آگے گزر جائے، لیکن پھر کچھ ہی دن کے بعد اس عمل کو چھوڑ دے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی کبھی کسی نیک عمل کو کرنے کی ابتدا کریں، کسی نیک عمل کو کرنے لگیں، تو اس نیک عمل کے اندر یہ ذہن بنا لیں کہ میں نے یہ نیک عمل اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر مستقل جاری رکھنا ہے اور اس کے اوپر دوام اختیار کرنا ہے۔ استقامت کی دعا مانگے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت مجھے اس عمل کو جاری رکھنے کی، جس طرح اللہ پاک نے مجھے توفیق عطا فرمائی، اسی طرح اللہ رب العزت مجھے اس عمل پر استقامت عطا فرمائے اور تا قیامت، تا حیات میں اس عمل پر برقرار رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے کی بے حد اشد ضرورت ہے کہ ہم اعمال تو شروع کر دیتے ہیں لیکن ان کو جاری رکھنا اور ان کے اوپر استقامت اختیار کرنا، یہ اس میں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو کوئی بھی عمل جب شروع کریں اس کو جاری رکھیں، اور جاری رکھنے کے بعد تھوڑا ہو اگرچہ لیکن مستقل ہو، انشاءاللہ اللہ رب العزت کے ہاں سے اس کے اوپر بڑے اجر و ثواب کے وعدے ہیں، اور اللہ رب العزت کو وہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔